نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیضان غوثیہ حضور قبلہ و کعبہ پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری دامت برکاتہ العالیہ، جمیع مشائخ اعظام، حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، محترم قبلہ لالا جی صاحب، مولا کائنات، سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرما رہے تھے. دو چار باتیں صرف آپ کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے چند گزارشات کروں گا، اور ساتھ ساتھ ایک دو چیزوں کا رد کر کے بھی سمجھاؤں گا. آج ٹی وی پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جس بندے کو گھر میں دوسری بار سالن نہ ملے وہ فیس بک کا مفتی اعظم ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. دال چلو گوشت سے جو بھی سے، وہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کر مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے. آج میں نے اپنے کانوں سے قبلہ سنا کہ لوگ اس بات کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ آیا مولا علی سرکار کعبے میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں. میں ایک اپنی عقیدت کا جملہ آپ کو دوں گا. میری طبیعت جھگڑالو نہیں. وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، سودا ہم دیتے ہیں جس کو اچھا لگے لے جائے، جس کو نہ اچھا لگے ایتھے دفن کر کے ٹر جانا. انج سمجھنا بھی یہ گل مڈو اساں سنی نہیں. توجہ ہے. میں بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں تقریر کے لیے، لیکن میاں صاحب آپ کا مجمع سب سے اوپر ٹھنڈا ہوتا ہے، نیچے نہیں. اونچی کہو سبحان اللہ. اب آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے میرے ساتھ، تھوڑا سا بولنا ہے، کیونکہ میں تے زندہ ہی تقریر کرنا، قبرستان آج تک نہیں کی تھی. توجہ ہے. میں کہتا ہوں تم اس پہلو کو چھوڑ دو، اس پہلو کو چھوڑ دو کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. میں اس پر دو تین فکری جملے جو آپ کی زندگی میں کام آئیں گے، میں آپ کے گوش گزار اپنے مشاہد کی وساطت سے کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ دین اجے تو میرا جملہ سمجھ نہیں آنا، اجے تو سب پریشان ہونا. پہلے میں تو پریشان کرنا، پھر میں تو خوش کرنا. اب اس جملے پہ آپ پریشان ہوں گے. میرے نزدیک کعبے میں پیدا ہونا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے. میرے نزدیک کعبے میں پیدا ہونا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے. اب میں اس پر دلیل دے رہا ہوں. حضور اگر ساری فضیلتوں کا منبع تو میرا رسول ہے، ساری شانوں کا مصدر میرا رسول ہے، اگر کعبے میں پیدا ہونے سے فضیلت میں اضافہ ہوتا تو پہلا حق تو محمد مصطفیٰ کا تھا. میں کنوں سمجھاؤں؟ پہلا حق کس کا تھا؟ حضور کا. حضور کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، حضور پیدا ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر. وہ گھر میں پیدا ہو کر بھی تاجدار کائنات ہیں کہ نہیں؟ جی بولو. وہ اپنے گھر میں پیدا ہو کر ختم الرسول ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے گھر میں پیدا ہو کر
खातम नबीयीन है कि नहीं। इसका मतलब है कि काबे में पैदा होकर मेरे रसूल की कोई डिग्री बाहर नहीं जानी थी। अगर काबे में पैदा होकर किसी ने बड़ा होना होता तो अल्लाह सबसे पहले काबे में मेरे मोहम्मद को पैदा करता। एक बात की समझ आ रही है? आगे चलूं। दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर बिल फर्ज अली काबे में पैदा ना होते तो क्या अली नहीं होना था? भाई मेरे नाल बोलो, कोई गल करो मेरे। अगर अली काबे में पैदा बिल फर्ज ना होते तो क्या ज़हरा का शोहर नहीं होना था? क्या हसनैन का नाना नहीं होना था? हसनैन का बाबा नहीं होना था? बोलिए ना, क्या शेर खुदा नहीं होना था? क्या फिर हाथ पर खैबर फतेह नहीं होना था? ये सारी फजीलतें अली काबे में आया तब भी अली है, अली घर में आता तब भी अली होता। अब मेरी अकीदत का जुमला लेते जाना, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, काबे में पैदा होकर फजीलत अली को नहीं मिली, ये काबे के नसीब जागे हैं जो उसमें अली पैदा हो गया। कितने खुली फिर उम्मीद अद्धे जाग पे, अगली गल तो सारे जाग तवज्जो है। काबे में पैदा होकर कोई अली का मकाम नहीं पड़ा। मैं अली का मकाम तुम्हें एक सही हदीस से सुनाऊं। अच्छा, हदीस की होती हैं दो किस्म, दो पहलू। हदीस के कितने पहलू होते हैं? कितने हिस्से होते हैं? दो। एक हिस्से को कहते हैं सनद, एक हिस्से को कहते हैं मतन। मैंने फुला से सुना, उसने फुला से सुना, उसने फुला से सुना, उसने फुला से सुना, उसने अबू हुरैरा से सुना। ये जितना फुला 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 है ना, ये है सारा मतन। अब ये सनद। अब मुहद्दिसीन से पूछो, हदीस की कीमत सनद से बनती है। ये 7 किस्में हदीस की क्यों? कोई सही है, कोई हसन है, कोई ज़ईफ है, कोई मुड्डो मौजू है। भाई ये मुहद्दिसीन ने तकसीम क्यों की है? हदीस पर बहस नहीं, बहस सनद पर है। अरे कौले रसूल को ज़ईफ कौन करेगा? रसूल की बात को ज़ईफ कौन करेगा? उसमें कोई रावी कोई मेरे वर्ग आ जाता है, कोई रावी कमजोर आ जाता है, कोई रावी कम इल्म आ जाता है। तो इसका मतलब है जितनी पुख्ता सनद होगी हदीस उतनी, बोलो बोलो शाबाश, हदीस उतनी। अब मैं तुम्हें एक सनद पहले सुनाने लगा। ढूंढो पूरी कायनात इंज दी सनद नहीं मिलेगी। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुनकर हमारे सर झुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि फकीह बड़े थे, इसलिए नहीं कि उनके मुकल्लद बड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे पीर गौसुल आजम का इमाम है, वो मेरे पीर दस्तगीर दो जहां का इमाम है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, अब सुनाओ सनद। इमाम मोहम्मद जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं मैंने सुना अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से। और यहाँ मैं ये भी बता दूं, बाद किताबों में ये भी आया है कि अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए, हल्का कुत्ता किसी बंदे को काट जाए, ये सनद पढ़ के दम कर दो, अल्लाह शिफा दे देता है। जिसकी सनद का ये आलम है, उसके मतन का आलम क्या होगा? उस नबी के कौल का आलम क्या होगा? इमाम जाफर फरमाते हैं मैंने सुना इमाम मोहम्मद बाकिर से। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं मैंने सुना अपने बाबा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने सुना अपने बाबा सैयदना इमाम हुसैन से। हुसैन फरमाते हैं मैंने सुना अपने बाबा सैयदना अली अल मुर्तज़ा से। और अली फरमाते हैं इन्नी समेतो रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से सुना। ये सनद थी। अब मतन सुनो, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम आदम के बनने से 14,000 साल पहले,
وہ یا جنوری فروری والا سال نہیں، وہ سال جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہ سال 14,000 سال آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک نور سے پیدا کیا تھا۔ میں ذمہ دار ہوں، اس کی سند کا بھی ذمہ دار ہوں، اس حدیث کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میرے اور علی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا آدم کے 14 سال پہلے۔ میں اور علی ایک نور تھے۔ آگے چل کے امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر ایک بات لکھی ہے جو تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گی، سر سبز و شاداب کر دے گی۔ امام شعرانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ نور پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ جب یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا تو رب نے نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھا، ایک ٹکڑا حضرت ابو طالب کی پشت میں رکھا۔ دنیا والوں، جو ابو طالب سے پیدا ہوا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جو عبداللہ سے پیدا ہوا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایتھے میں اپنے بزرگاں بھائیاں ماما بہناں نوں ایک گل پوچھنا چاہنا، یہ چاہ حلال ہے کہ حرام؟ وہ جڑا سیاڑ جی 3 واری پیندے ہو، چائے حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے؟ حضور پیندے سارے نے بول دے، چائے پینا حلال ہے یا حرام؟ اچھی بولو شاباش، حلال ہے۔ رات کو آپ نے دیگچی میں چائے بنائی، میرا سوال پہلے سن لے غور کے ساتھ، پھر سوچ کے جواب دینا۔ اگلے عرس تک کا ٹائم دیتا ہوں، اگلے عرس تک کا ٹائم۔ بھائی آپ نے دیگچی میں بنائی لیکن رات کو اسے دھویا نہیں، اسی طرح دیگچی رکھ دی، صبح دروازے پہ آ گیا دودھی، بھائی جی دودھ لے لو، کدے تسا او رات والی چاہ والی دیگچی اٹھا کے وہ دے دودھ پوایا، حرام ہو گئی ہے، وہ حرام ہو گئی ہے۔ شاپر پہ بھی آتا ہوں ٹھہر کے، آپ نے ضرور شاپر میں لگیں گے ڈال کے لے جانا، توجہ رکھنا۔ بھائی آپ نے دیگچی میں رات کو چائے بنائی، چائے حلال تھی، نہ دیگچی حرام نہ چائے حرام۔ آپ نے اس دیگچی میں دودھ نہیں ڈالا اس واسطے بھئی گندی دیگچی چ اللہ دا نور، جیڑا نور مجھ تے تھن چوں نکلے، میں توجہ چاہتا ہوں، جو نور مجھ کے تھن سے نکلے وہ تو گندی دیگچی میں نہیں ڈالتا۔ اے ملا بتا رب نے اپنا نور پلید وجود میں رکھا کیسے تھا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو گندی پتیلی میں مجھ کا نور نہ ڈالے، کہاں عبداللہ و ابو طالب جن کی پشتیں اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پاک تھی، اتنی منزہ تھی، رب نے اپنا نور رکھ کے بتایا۔ وہ کافر کہنے والوں، یہ کل بھی مومن تھے جی آج بھی مومن ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ آندے نے بول دے نہیں ہے، تسی نہ بولو تو پھر میں اتنے کد واسطے۔ توجہ، آخری بات، گلا دو طرح کام دیا ہو جان تو دو طرح ہی بڑی ہوں۔ آخری بات، میرا یہ جملہ دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ لالا جی کا جملہ آگے بڑھا، زمانے میں کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی ابرار، کوئی صوفی، حتیٰ کہ کوئی مومن اس وقت تک منصب پر نہیں آتا جب تک علی کے قدم کی مہر نہ لگ جائے۔ اور اے قادریوں، اپنے عقیدے کو پہچانو، رسول کے بعد علی ہمارا بلا فصل پہلا پیر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بات درویشوں کو سمجھ آئے گی، مولویوں کو نہیں۔ حضور کے بعد
علی ہمارا بلا فصل پہلا، اونچی بولو بھائی، یا بلا فصل ماننا ہے یا رسول اور علی کے درمیان میں تریجا بندہ دکھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول اور علی کے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں. رسول سے فیض علی جو مرتضی کی طرف آیا، یہ چلتا چلتا شاہ بغداد پہ آیا. ارے وہاں سے چلا منگانی کے ٹپے پر بیٹھنے والے کرم حسین کے پاس آیا، وہاں سے چلتا ہوا منظور آباد آیا. یہاں سے سیڑھی لگی ہے نجف اشرف تک جاتی ہے. ہمارا کام ہے علی کے در تک جانا، علی کا کام ہے بازو پکڑ کے مصطفیٰ تک لے.